سر میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ ایک مسلمان، ایک مومن، ایمان لانے والا شخص، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اچھی اور بری تقدیر دونوں پر ایمان لے کر آئے۔ سر تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اور تقدیر کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اس پہ ایمان لانا کتنا ضروری ہے؟ قاسم صاحب، اس کے اندر پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ اور معاملات کی طرح تقدیر کے بارے میں بھی ہمارا ایک حصہ وہ ہے جو تقدیر ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو کوشش ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ دو ایکسٹریمز پر ہم سوچتے ہیں، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ انسان کو رب تعالیٰ نے جہاں تقدیر سے باندھا ہے، وہاں اسے بہت سے اختیارات بھی دیے ہیں۔ اسے عقل عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا ہے، تدبیر اور حکمت عطا فرمائی ہے۔ جو اختیارات عطا فرمائے ہیں رب تعالیٰ نے، اور ان اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے علم، عقل اور اس کے ساتھ ساتھ حکم دیا حکمت اور تدبیر اختیار کرنے کا، وہ بہت ضروری ہے۔ ہم غلط طریقے پہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، جو کچھ تقدیر میں ہے وہ مل جائے گا۔ دوسری طرف ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ تقدیر کیا ہوتی ہے، ہم جس کام کے لیے کوشش کریں گے وہ کام ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں ناکامیاں جب آتی ہیں تو ہمیں ذہنی جھٹکے لگتے ہیں، اور ان ذہنی جھٹکوں کے نتیجے میں ہمارے اندر مایوسی آنے لگتی ہے۔ لیکن اگر اپنا کانسیپٹ ہم کلیئر کر لیں کہ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ تدبیر اور حکمت سے کام لے اور بھرپور کوشش کرے، اس کے بعد معاملہ رب پر چھوڑ دے، کیونکہ انسان کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے، جو کچھ ذہنی قوت عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا ہے، اس کو بروئے کار لائے حکمت اور تدبیر کے ساتھ۔ اور جب یہ سب کر لے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب اس کا پھل دینا رب کا کام ہے۔ تو وہاں پر وہ تقدیر کو لے آئے کہ رب تعالیٰ اس کا جو پھل دے گا میں اسے تقدیر سمجھ کے قبول کر لوں گا، اس کا فائدہ ایک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے اندر مایوسی کبھی نہیں آتی۔ اگر کبھی کبھار ہماری کوششوں کا نتیجہ ہماری توقعات کے برعکس بھی نکلے گا تو ہم اسے اللہ کی دین سمجھ کے یا تقدیر کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیں گے، اور ہم اور آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہ سمجھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تو جب ناکامی آئے گی تو پھر ہم ایک دم سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو تقدیر جو ہے، اگر اس کو آپ ایز تقدیر ڈسکس کریں گے تو آپ ہی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک دو بار میں نے یہ عرض کیا کہ تقدیر کے دو حصے ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم جو ہے وہ صرف 5 to 10% ٹوٹل تقدیر کا حصہ ہے، اچھا، اور تقدیر معلق 95% ہے۔ تقدیر معلق کا تعلق انسان کی کوششوں سے، اس کے علم سے، اس کی حکمت سے، اس کی تدبیر کے ساتھ ہے، یا جس کو آپ پڑھے لکھے حضرات جو کہتے ہیں کہ صاحب انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے، یہ وہ تقدیر معلق والا حصہ ہے۔ اور جس طرح لا آف نیچر ہم بیان کرتے ہیں کہ جو کرو گے وہ بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے، وہ تقدیر معلق سے منسلک ہے بات۔ وہاں بھی ایک چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ ہم بڑے کوتاہ نظر لوگ ہیں. We just can't see beyond our nose. کل کا ہمیں نہیں پتا. یہ صرف رب ہے جس کو کل کا پتا ہے. یہ رب ہے جو یہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا. ہماری عقل محدود ہے, ہمارا علم محدود ہے. ہم عقل اور علم سے ایک حد تک تو اندازہ کر لیں گے, لیکن وہ کلی نہیں ہوگا, حتمی نہیں ہوگا. تو بعض اوقات ہم ایسی چیز کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے گریٹر انٹرسٹ میں نہیں ہوتی. تو رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے, وہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے. تو بعض اوقات انسان کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا کیونکہ وہ چیز اس کے حق میں نہیں ہے. تو ہمیں باوجود کوششوں کے ناکامی ہوتی ہے. تو وہاں آ کے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارا رب ہے, اور صرف رب ہے جو یہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا. یقینی طور پر اس کوشش کا نتیجہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا, اس لیے رب نے اس میں کامیابی نہیں دی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا رب ایسا مہربان رب ہے کہ وہ کسی کی محنت اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا. اگر اس نے یہاں ہمیں ناکامی دے دی ہے تو اس محنت کا پھل کسی اور جگہ دے دے گا ہمیں. ٹھیک سر. ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنی زندگی پر نظر دوڑائے, بارہا ایسے موقع ہمیں یاد آ جائیں گے جہاں بغیر کسی کوشش کے ہمیں ایک بڑی چیز حاصل ہو گئی. وہ اصل میں اسی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم نے محنت کی, دعائیں مانگی, لیکن وہ کام نہیں ہوا, تو دوسرا کام اس کی جگہ آسانی سے ہو گیا. تو رب تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیتا ہے. تو جیسے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ ناکامی کو تسلیم کرنا سیکھ لے آدمی. تو اگر جب ہم یہ چیزیں سوچنے لگتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ہوتا ہے, تو ہم کسی بھی ناکامی سے مایوس نہیں ہوتے. تو یوں ناکامی کو ہنسی خوشی تسلیم کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کامیابی کا راستہ ہے. بالکل ٹھیک ہے.